الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب کریم، ہم عاجز، کمزور، بے بس بندے تیری بارگاہ میں تیری ربوبیت، قدرت، رحمت، عظمت و جلال کا وسیلہ پیش کر کے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس محفل میں قرآن و سنت کو سیکھنے کا جو شوق اور تڑپ لے کر ہم آئے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخش اور اس میں اضافہ فرما اور ہمارے اس دین کے سفر کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت سے کریں گے۔ قرآن کریم کا تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اس طرح کروایا: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کسی انسان، جن، فرشتے کی طرف سے نہیں بلکہ اس عظیم ہستی کی طرف سے نازل ہوا جو رب العالمین ہے۔ اس لیے اپنے خالق و مالک کے کلام، اس کی کتاب کو پڑھنا دنیا کی تمام کتب اور علوم حاصل کرنے سے مختلف ہے۔ اس رب کی طرف سے یہ کتاب آئی جو سب سے عظیم، وہ فرشتہ لے کر اترا جو فرشتوں کا سردار، جس نبی پر اترا وہ انبیاء کے سردار، جس شہر میں اترا وہ ام القری، تمام بستیوں کی ماں، مکہ مکرمہ، جس مہینے میں اترا وہ عزت، برکت اور فضیلت والا رمضان المبارک، جس رات میں اترا وہ 1000 مہینوں سے افضل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس امت پر اترا وہ خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، عظیم رب کا عظیم کلام ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مکی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے۔ اس کو ام القرآن، یعنی اصل جڑ بھی قرآن کی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے تمام مضامین اس میں شامل ہیں۔ اس کا قرآن سے تعلق ایسا ہی ہے جیسے بیج کا درخت سے۔ یہ سورہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو بندہ مومن کو اللہ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے سکھائی گئی ہے، اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ اس سورہ کو دعا، تعلیم المسئلہ یعنی مانگنے کے آداب بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے اور شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص کو مرگی کا مرض تھا۔ ایک صحابی نے اس کے کان میں پڑھ کر یہ سورہ پھونکی تو وہ تندرست ہو گیا۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ آپ سب نے سن رکھی ہوگی، جس میں صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے میں گزری، وہاں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو ان میں سے ایک صحابی نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکی تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم سورت یہ ہے۔ اس کی عظمت کی صورت یہ ہے کہ نماز میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب اور 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ وحی لاتے تھے تو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے تو انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی اور سر اوپر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور عرض کی کہ یہ دو نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دو میں سے کسی کی بھی تلاوت فرض کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور یہ کہ اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انعام کے طور پر یہ سورہ عطا فرمائی۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی انسانوں اور جنوں سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصہ کو روکتی ہے۔ قرآن پاک کا آغاز تعوذ سے کرنے کا حکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں خود کو دیا جائے۔ کیوں؟ کہ شیطان ازلی دشمن ہے۔ شیطان غیر محسوس طریقے سے انسانی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کی کوششیں مزید تیز ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کے راستے کی طرف کوئی آئے وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے آشنا ہو گیا اور قرآن اس کے دل میں آ گیا تو پھر یہ میرا نہیں رہے گا۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اول تو انسان قرآن کی طرف آئے نہیں، اور اگر آ جائے تو پڑھ کر بھی جو ہے وہ پھٹکے، خصوصاً نماز میں وسوسے ڈالنا، قرآن و سنت کے احکام میں شکوک و شبہات ڈالنا۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بھی بتا دی کہ اس کے بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کیونکہ اس کے بندے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس دشمن کے مقابلے میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اعوذ سے شروع ہونے والی بہت سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں جو ہر شیطان، بلاؤں، مصیبتوں، رنج و غم سے محفوظ کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا نام تسمیہ بھی ہے۔ یہ ایسی آیت، واحد آیت ہے، یہ مکمل آیت نہیں ہے بلکہ یہ آیت کا جز ہے، اور یہ واحد آیت کا جز ہے جو قرآن میں تمام صورتوں کے ساتھ سوائے سورہ توبہ کے جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کی طرف لے جانے والی اور اندھیروں کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ نے اپنی مدد اور برکت حاصل کرنے کے لیے ایک فارمولہ بتا دیا۔ جب اعوذ باللہ پڑھ کر ہم اپنے برے عقائد، برے خیالات، برے اعمال کو دور کر کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو اگلا قدم اللہ کا قرب، اس کی توجہ حاصل کرنا ہے، جس کے لیے ہم بسم اللہ پڑھ کر اسے پکارتے ہیں۔ بسم اللہ دینی اور دنیاوی کاموں کی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر ہوگا ناقص ہوگا، کیونکہ ہم جب بھی کوئی دینی یا دنیاوی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنا پیارا دوست، رشتہ دار یا میرا علم، میری ذہانت کام آئے گی، یا طاقت
کوئی عہدہ ہے، مقام ہے، مال ہے، شیطان بھی مکمل ساتھ دیتا ہے کہ اسباب پر مکمل بھروسہ کرو، لیکن بندہ مومن اس حقیقت کا ادراک رکھتا ہے کہ اللہ کی مدد، مرضی، رحمت اور توفیق کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہمیں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، گھر میں داخل، گاڑی میں بیٹھتے، جتنے بھی عام ترین کام ہیں ان میں سب سے عام کام قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ اس لیے قرآن کے آغاز میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم